ٹکڑے پھینک کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو راستہ بتاتی رہی، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے مکان تک پہنچ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر حضرت شعیب علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور آپ کا استقبال کیا اور اپنی بیٹیوں کو حکم دیا کہ کھانا تیار کرو۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمانے لگے کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور کھانا تناول فرمائیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام معذرت کرنے لگے اور آپ کہنے لگے کہ میں آپ کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں کہ کہیں یہ کھانا اس بات کی اجرت نہ بن جائے جو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا ہے۔ چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام فرمانے لگے کہ اے نوجوان، یہ کھانا آپ کے اس عمل کا بدلہ نہیں ہے، بلکہ ہم مہمان نواز ہیں اور مہمان نوازی کرنا میری اور میرے خاندان کی عادت ہے، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے مسافروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بات سن کر ان کے ساتھ بیٹھ گئے اور کھانا تناول فرمایا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر میں پیش آنے والے تمام تر واقعات کا ذکر حضرت شعیب علیہ السلام کے سامنے کیا۔ اس پر حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ تسلی دی کہ اب آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہاں مدین میں فرعون کی حکومت اور سلطنت نہیں ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کھانا تناول فرما چکے تو حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک صاحبزادی نے عرض کی کہ ابا جان، کیوں نہ ہو کہ آپ اس نوجوان کو اجرت پر ملازم رکھ لیں تاکہ یہ ہماری بکریاں چرایا کرے اور ہم کو یہ کام نہ کرنا پڑے، بے شک یہ نوجوان طاقتور اور امانت دار ہے۔ اس بات پر حضرت شعیب علیہ السلام اپنی بیٹی سے پوچھنے لگے کہ تمہیں اس کی طاقت اور امانت دار ہونے کا کیسے پتہ چلا؟ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی عرض کرنے لگی کہ ابا جان، ان کی طاقت کا اندازہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اکیلے اس کنویں سے پانی نکال کر ہم کو دیا کہ جس کنویں سے 10 آدمی مل کر پانی نکالتے ہیں، اور ان کی امانت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب اس نوجوان نے ہم کو دیکھا تو اپنی نظروں کو جھکا لیا اور مجھے اپنے پیچھے چلنے کو کہا۔ چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اعلیٰ اخلاق اور شرافت سے بہت زیادہ متاثر ہوئے، اور کچھ دیر سوچنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمانے لگے کہ میرے پاس تمہارے لیے ایک پیشکش ہے کہ میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں گا، لیکن اس نکاح کا حق مہر یہ ہوگا کہ آپ کو 8 سال تک میری بکریاں چرانی ہوں گی اور میری ملازمت کرنی ہوگی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پیشکش پر راضی ہو گئے اور آپ نے 8 سال تک حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائیں، اور مزید 2 سال بڑھا کر آپ نے 10 سال حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائیں۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دیا۔ جس با حیا لڑکی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوا ان کا نام صفورہ تھا، اور یہ وہی لڑکی تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے گئی تھی۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین کے اندر 10 سال گزارے، اور یہ 10 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بہترین سال تھے۔ پیار دوستو، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا، لہٰذا آپ ساری زندگی مدین کے اندر نہیں گزار سکتے تھے۔ اس شادی کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پا کر اپنی بیوی کو ساتھ لے کر دوبارہ مصر کی طرف روانہ ہو گئے، اور وہاں جا کر دوبارہ مصر کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچانے لگے اور لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلانے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام تر برائیوں سے ہمیں بچائے جن برائیوں کے اندر مبتلا ہو کر پہلی قومیں ہلاک ہوئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دردناک عذاب کی مستحق قرار پائیں۔